نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عورت کی فطرت میں، اسی طرح مرد کی بھی فطرت میں ایک مادہ رکھا ہے جسے حسد کہتے ہیں یا رشک کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مختلف عنوانات سے ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ جب ہمیں کسی امتحان میں اللہ ڈالتے ہیں تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً معلوم کریں کہ شریعت اس میں ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ کیا طریقہ ہے، اور ہمارے حالات کے اندر ہم اسے کس طریقے سے بجا لائیں۔ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کیسے کر لیں۔ جب ہم اس طریقے سے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اس راستے پر چل پڑتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ حاصل ہوتا جائے بڑوں سے، اساتذہ سے، والدین سے، مشائخ سے، اللہ والوں سے، تو اس کے مطابق عمل کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے اور ہم بآسانی گزر جاتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ اسی طرح زندگی چلتی رہتی ہے کہ صحیح کام صحیح وقت پہ کرنا، صحیح طریقے سے کرنا، صحیح نیت کے ساتھ کرنا، بس یہی امتحان ہے انسان کا۔ انسان کے اندر چونکہ یہ ایک انا ہے، ایک ذاتی طور پر اپنا ایک مقام جس کی اہمیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، جو ایک درجے میں ضروری بھی ہے، ورنہ ہر ایک اس کو رونتا چلا جائے، لیکن اس میں اور تکبر میں، اس میں اور کبر میں، عجب میں ایک بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ انسان میں چونکہ یہ مادہ موجود ہے، اسی لیے اس کو اس طرف سے امتحان آتے رہتے ہیں۔ ایک مرد کے لیے جس طرح اپنی بیوی کے حوالے سے بہت غیرت کا معاملہ اللہ نے رکھا ہے، اسی طریقے سے عورت کے اندر بھی یہ جذبہ ہے، وہ بھی اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتی۔ اس کی فطرت میں بھی یہی ہے کہ اس کا شوہر اسی کے لیے ہو۔ مرد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بیوی میں جو غیرت رکھی ہے، یہ احساس رکھا ہے کہ وہ اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اور اس کی ایک طبعی وجہ بھی ہے اور وہی شرعی وجہ بھی بن جاتی ہے، کیونکہ مرد اور عورت کے تعلق میں چونکہ عورت ذمہ دار ہے اپنی عزت اور آبرو، اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے، اپنے شوہر کے نام کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، تو اب ظاہری بات ہے اگر وہ ایک سے زائد کسی اور شخص کے ساتھ جاتی ہے تو اس مرد کے لیے اپنے نسل کی حفاظت، جو شریعت کے مقاصد میں سے ہے، شریعت کے 5 مقاصد ہیں، ہر حکم اسی بنیاد پر، انہی بنیادوں پر ہوتا ہے، کبھی ایک سے زائد۔ تو اب جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، نسل کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ایک مرد کو چونکہ اپنے نسب کی حفاظت، اپنی اولاد کے نسب کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کی نسل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو اس میں فطری جذبہ ہے غیرت کا یا حسد کا یا جلن کا اپنے بیوی کے بارے میں، کہ کوئی اور مرد اس کی طرف نہ دیکھے یا اس سے تعلق نہ قائم کرے، یہ فطری ہے، اور اس کو اللہ نے، شریعت نے اسی طرح رکھا ہے۔ چنانچہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ کسی مرد کی طرف رغبت بھی نہیں ہوتی ہے عموماً، اور اللہ نے اس کے مزاج میں رکھا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر کسی کے اندر کوئی ایسا فساد آ بھی جائے،
آج کل کے میڈیا کے دور کی وجہ سے جس میں اس طرح کی باتیں پھیلائی کہی جاتی ہیں، تو بھی شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی، جبکہ مرد کو اس کے مقابلے میں ایک سے زائد عورتوں کی اجازت اس لیے ہے کہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور معاشرے میں ہر عورت کو اگر ایک مرد مل جائے تو باقی بہت ساری عورتیں بغیر مرد کے رہیں گی، اور یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، بلکہ انسانی ارتقاء کے، اس کی نسل کی افزائش کے، اور اسی طرح دنیا میں بھی ان کی اخلاقی اور روحانی ترقی میں یہ سب چیزیں رکاوٹ ہوں گی اگر کوئی عورت بغیر شوہر کے ہو۔ اب آج کل تو چونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے بہت سی اکیلے عورتیں رہ لیتی ہیں شادی کے بغیر بھی، لیکن یہ ماڈرنٹی کی بیماریاں ہیں، یہ فطری بیماریاں نہیں ہیں، یہ آرٹیفیشلی کریٹڈ ہیں، اور وہ سب اسی کبر اور انا اور نخوت کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں، اور بڑھیں گی مزید تا وقت کے لوگوں کو ہوش آئے۔ بہرحال اس تمہید کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت میں یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو شیئر نہیں کرنا چاہتی کسی اور کے ساتھ، چنانچہ اس کو یہ ناپسند ہوتا ہے کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور اسی لیے ان کو یہ کہا ہے کہ برابری بھی کرے، اور اس کی بڑی حکمتیں ہیں، وہ علیحدہ بیان ہو چکی۔ اسی لیے لوگوں کو ان چیزوں میں اعتدال پہ قائم رہنا چاہیے۔ عام طور پر مردوں کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی آج کے زمانے میں نہ کی جائے، اگرچہ یہ ضرورت ہے، بہت سی عورتوں کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو پاتی، لیکن چونکہ اب عورتوں میں یہ ہمت حوصلہ بالکل ہی تقریباً ختم ہو گیا ہے، وہ دوسری شادی برداشت نہیں کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عام طور پہ مردوں کو یہی مشورہ ہوتا ہے، ان کو یہی چاہیے کہ دوسری شادی نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص شادی کر لے اور پھر آپ کو اطلاع ہو بعد میں، تو اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ بس اب شریعت کا یہ حکم ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو، جس نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کو بیوی چھوڑنے کا نہ کہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اپنی بہن کے برتن کو خالی کرنے کی کوشش نہ کرے، مطلب یہ کہ اس کو طلاق نہ دلوائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی عورت اپنے شوہر سے اپنی سوکن کو طلاق دینے کو نہ کہے، اس کو فارغ کرنے کا نہ کہے، کیونکہ اس پر ظلم ہوگا۔ اب اس کو کون دیکھے گا، کون اس کا خیال کرے گا؟ اسی لیے شادی نہ ہو اس وقت تک کوشش کریں۔ آج کل عورتیں اس معاملے میں بہت کوتاہی کرتی ہیں کہ دوسری شادی تو نہ کرے، لیکن خود بھی وہ ساری سہولت، آرام، محبت نہیں دیتی جس کی وجہ سے شوہر دوسری عورتوں کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے مردوں میں یہ فطرت رکھی ہے کہ وہ ایک سے زائد عورت کے خواہاں ہوتے ہیں اپنی طبعی ضرورت کی وجہ سے، اور وہ کوئی غیر شرعی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مرد کیوں دوسری بیوی کی خواہش رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے طور پر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہمیں ایک مرد سے زیادہ کی خواہش نہیں ہوتی تو ان کو کیوں ہوتی؟ نہیں، اللہ نے ہر ایک کو مختلف بنایا ہے، ہر ایک کے تقاضے مختلف رکھے ہیں، ہر ایک کی ضرورتیں مختلف رکھی ہیں، اس لیے اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ مرد کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا ہی بنایا ہے، اور جو مرد ایسا کہتے ہیں کہ ان کو ایک سے زیادہ کی خواہش یا طلب نہیں ہوتی، وہ فطرت کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ زمانے کے حساب سے اب پریشرائز ہو چکے ہیں، وہ الگ بات ہے، تو نہ کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر نہیں کرتے، آج کل ایک ہی شادیوں پہ لوگ گزارا کرتے ہیں۔ تاہم یہ اگر کوئی دوسری شادی کر لے تو اس عورت کو چاہیے کہ اس سے دبائے اچھے طریقے سے رکھے، جیسا عرض کیا کہ پہلے اس کو بنا کے رکھتی، منا کے رکھتی، اچھے طریقے سے رکھتی، وہ نہیں کیا، اب اس کی شادی
اس نے کر لی بغیر بتائے ہوئے یا بتا کے یا جس طرح سے بھی بہلا پھسلا کے جو بھی کر کے، غلط بیانی سے، دھوکے سے، کچھ بھی کر کے، اب اس سے یہ تقاضا کرنا کہ تم فوراً اس کو طلاق دو ورنہ میں چھوڑ دوں گی تمہیں یا بچے لے جاؤں گی یا جو بھی، یہ سب کام غلط ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، سب گناہ کے کام ہے، کوئی ایسا کرے گا تو یہ بھی گناہ گار ہوگا، ایسا شخص یعنی ایسی عورت گناہ کرے گی، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنی شوہر کو اپنی محبت میں اپنے پاس رکھے، وہ دونوں طرف برابری کرے، دونوں کا خیال رکھے، لیکن اس سے یہ نہ کہے کہ تم دوسری بیوی کو چھوڑو، یا دوسری والی یہ کہے کہ تم پہلی کو چھوڑو، یہ دونوں طرف یہ ظلم و زیادتی ہے۔ اپنی آخرت تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ حالات بہتر ہو، حالات خراب ہوں گے، کیونکہ برکتیں اٹھ جائیں گی، اور شریعت پہ عمل کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، بس اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ وہی چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور وہ یہ کہ ہم کبھی بھی شوہر کو اس پر نہ اکسائیں، پہلے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا رہیں کہ وہ دوسری شادی کی طرف خیال نہ کرے، لیکن اگر ہو جائے غلطی سے یا انجانے میں، یا شوہر کا اپنا ارمان تھا اس نے کر لیا جس کی اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے مسائل بہت ہوتے ہیں، لیکن کر لی تو اب اس سے یہ نہیں تقاضا کرنا چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کے وبال اور پریشانیاں دنیا میں بھی آئیں گی، آخرت میں بھی آئیں گی، اپنی اولاد کے لیے بھی آئیں گی، اور بھی مسائل ہوں گے، اس لیے اپنے آپ کو بڑی مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔